أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خوش آمدید کہتی ہوں تمام سامعین کو دور تفسیر رمضان کے سفر کے 19ویں دن میں. عزیز بہنوں، نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے. قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے. زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. مال اللہ کی طرف سے ہے اور سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے. عزیز بہنوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے دینے سے بخل ختم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ تزکیہ کرنے کا ذریعہ ہے، مال کو پاک کرتی ہے، انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، نفس گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب انسان دینے لگتا ہے تو اس جذبے سے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو جب انسان دینے لگتا ہے نا تو مال پا کر انسان تکبر محسوس نہیں کرتا. زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جسے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کی محبت میں بھی اضافہ اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. انسانی معاشرہ اور دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے. مال اگر ایک شخص کے پاس ہو تب بھی فتنہ ہے اور بحیثیت قوم بھی اگر ہو تو فتنہ ہے. مال زیادہ ہونے کی صورت میں ہم مقصد حیات بھول جاتے ہیں. جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی اس سے اس کے مال کا شر جاتا رہے گا. ایسے شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. دوسری طرف زکوٰۃ نہ دینے پر دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. عزیز بہنوں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. جماعت اسلامی ہند کے بیت المال میں اپنی زکوٰۃ کی رقم جمع کروائیے اور مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ دین کی خدمت اور اقامت میں خرچ کیا جائے گا.
جماعت اسلامی زکوٰۃ کے تمام مصارف پر مال زکوٰۃ خرچ کرتی ہے۔ اس میں سرزمین ہند پر اقامت دین اور دعوت دین، مسلمانوں کی اصلاح، طبی امداد، تعلیمی امداد، بیوہ عورتوں کی امداد، غریبوں کو ماہانہ راشن کٹس، قدرتی آفات سے متعلق امدادی کام جیسے فی الوقت جب سے کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے بڑے پیمانے پر ضرورت مندوں میں اناج کی تقسیم ہوئی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند میں حلقے خواتین کے ذریعے قرآن کی تعلیم عام کی جا رہی ہے، ملت کے دین کی تحفظ اور اصلاح کے لیے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کی بہترین مستحق جماعت اسلامی ہند ہے، جو پورے سال بھر ان تمام سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر آپ جماعت کے کاموں اور اس کے نصب العین سے اتفاق رکھتے ہوں تو اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، فدیہ، کفارہ جماعت کے اکاؤنٹ میں جمع کریں۔ ملک میں تمام جگہ JIH کی یونٹس موجود ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے مقامی جماعت میں بھی زکوٰۃ کی رقم جمع کروا کر اپنی ریسپٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی پیمنٹ کی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے، آمین۔ آئیے اسی کے ساتھ آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، کل سورہ فرقان کے 2 رکوع کی تفسیر ہو چکی، آج اس کے آگے سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی رہنمائی اور مدد شامل حال رہے۔ میری بہنوں، سورہ فرقان میں کفار مکہ کے ان شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو لوگ قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یہاں آیت نمبر 23 میں کفار مکہ کے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے کے اندیشے سے بالکل بے خوف تھے۔ ان کی جہالت، ان کا غرور دوسرے کفار کے مقابلے میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر محمد کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں، یا خود اللہ بے حجاب ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو دیکھیں۔ میری بہنوں، ان کی اس احمقانہ بات کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور پر ضرب لگائی اور فرمایا جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا بلکہ یہ پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی ظاہری نیکیوں اور بڑے بڑے کارناموں پر بڑا ناز ہے، جن کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام روشن ہوگا اور آخرت قائم ہوئی تو وہاں بھی انہیں بڑے بڑے مراتب حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے اعمال کو منتشر ذرات بنا کر اڑا دیں گے، اس لیے کہ جو عمل خالص ہماری رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو اس عمل کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں۔ میری بہنوں، آیت کے الفاظ ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ۔ اس اسلوب سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر ان کے عمل کو ٹھکرا دیں گے، خواہ ان کا عمل بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی انتہائی تحقیر کی دلیل ہوگی۔ اسی بات کو سورہ ابراہیم میں بھی اس طرح فرمایا گیا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا
ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے کہ راکھ جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. میری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں کہ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. یعنی وہ سب جنہیں آج اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے اقتدار پر بڑا زوم ہے، جو اپنی بادشاہی، اپنی حکمرانی کا ڈنکا دنیا میں بجا رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے. آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور چائنا بھی اسی کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے. ساری دنیا سے اس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، لیکن وہ سب ختم ہو جائیں گے. صرف ایک ہی بادشاہی باقی رہ جائے گی اور وہ اللہ کی بادشاہی ہوگی جو اس کائنات کا حقیقی فرما روا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. سورہ مومن میں ارشاد ہے یوم ہم بارزون، وہ دن جب کہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی بھی نہ ہوگی. لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے. للہ واحد القہار، ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے. میری بہنوں، اسی مضمون کو حدیث میں اور زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرما روا. اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ جبار، کہاں ہیں وہ متکبر لوگ. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیق بنا لیا تھا. میری بہنوں، ان 4 آیتوں میں 27، 28، 29، 30 یہ اس دن کی منظر کشی کی گئی ہے جب رسول کی تکذیب کرنے والے، اس کی بات نہ ماننے والے حسرت اور ویاس میں ہوں گے، اپنے کیے پر نادم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تصور کرو اس دن کا، ان کی بے بسی کا، جب وہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اے کاش میں نے رسول کو جھٹلایا نہ ہوتا. میری بہنوں، وہ یہ بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے اللہ کی راہ سے برگشتہ کر کے گمراہی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. میری بہنوں، اس آیت میں لفظ خذولن آیا ہے جس کے معنی ہے وقت پر ساتھ چھوڑنے والا، بے وفا، غدار، دھوکہ دینے والا. یہاں جس شیطان کی بات ہو رہی ہے وہ شیطان صفت انسان، شیطان صفت دوست ہے کہ جس نے اپنے دوست سے دھوکہ کیا اور اس کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کر دیا. حالانکہ دنیا کی زندگی میں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جگری دوست ہوا کرتے تھے، لیکن جب آخرت کا مرحلہ پیش آئے گا تو یہ ایک دوسرے پر اپنا انجام دیکھ کر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ اس کو دوہرا عذاب دے کہ اس نے مجھے تیرے راستے سے گمراہ کیا. جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. میری بہنوں، ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے
تو مجھے ایک مخصوص رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں عذاب میں بھگت لوں گا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اپنے دوست کی بات مان لی اور اسلام قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینا طے کی تھی وہ تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔ میری بہنوں، دین کی حقیقت سے بے خبری آدمی کو کیسی کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ہمیں اس سے ایک سبق بھی یہ ملتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جن کا علم دین کے بارے میں ناقص ہو یا قیاس و گمان پر مبنی ہو۔ حقیقی دوست وہی ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو، نہ کہ وہ جو اپنے دوست کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کر کے گمراہی میں ڈالے کہ قیامت کے دن ایسی دوستی گمراہی کا سبب بنے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ میری بہنوں، یہاں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف تو قرآن کو جھٹلانے والے خود اپنی بدبختی پر اپنے سر پیٹیں گے، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے شکوہ کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ اے رب، میں نے تیری کتاب پوری دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، بلکہ نہایت ناقدری کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکوہ ان بدبختوں کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، جس کے بعد ان کے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی، یعنی اس کے بعد وہ اپنی صفائی میں اللہ کے حضور ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے۔ میری بہنوں، آج کل کے مسلمانوں میں خواہ علماء ہوں یا عام مسلمان، سب کا حال یکساں ہے۔ آج ہمارے علماؤں کی قرآن سے غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، جہاں عالمیت کے کورس کے ابتدائی 4 سالوں میں دین کی بنیادی تعلیم اور دی جاتی ہے، اس کے علاوہ حدیث اور فقہ کی معلومات بھی دی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی باری آخری سال میں آتی ہے۔ اس پر ترا یہ ہے کہ علماء نے عوام کو یہ بات ذہن نشین کرا رکھی ہے کہ قرآن مجید ایک انتہائی مشکل کتاب ہے، اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے اس کی تدریس سب سے آخری سال میں رکھی جاتی ہے۔ میری بہنوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بارے میں سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہنوں، دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے اللہ کے قول میں اور علماؤں کی باتوں میں۔ آج ہمارا تعلق قرآن مجید سے صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم نے اسے برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا ہے، یا جن بھوت بھگانے کی کتاب، یا ہم اس کی آیتوں کی تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیتے ہیں، یا انہیں لکھ کر دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ ہم نے اسے ایک سجاوٹ کی چیز بنا لیا ہے، جسے جزدان میں لپیٹ کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یا پھر کسی کی میت پر اسے اٹھا کر چند مخصوص صورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا عدالت میں اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے۔ غرض قرآن کا صرف یہی مصرف ہم مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے۔ میری بہنوں، قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہدی للناس ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آج ہم دنیا بھر کی موٹی موٹی کتابیں چاٹ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں وقت نہیں ملتا تو صرف اس کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ کتاب بھی ہم سے اپنی بے بسی اور مظلومیت کا شکوہ کر رہی ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟
ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد و سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والی کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر نہ جم گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ آیت نمبر 31 سے 42۔ میری بہنوں، یہاں اس پیراگراف میں کفار مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے تو پوری کی پوری کتاب بیک وقت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ کیوں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے؟ تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو اس طرح بتدریج نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات اچھی طرح تمہارے ذہن نشین ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس قرآن کے متعلق کبھی کوئی اعتراض یا شبہ یا کوئی الجھن تمہیں لاحق ہو تو اس وقت ہم اسے دور کر دیں۔ پھر میری بہنوں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان کی قوموں میں جو رسول مبعوث ہوئے ان کا حوالہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی، ان رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے وہی رویہ اپنایا تھا جو آج آپ کی قوم آپ کے ساتھ اپنائے ہوئے ہے۔ آپ قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ کو بھی متنبہ کیا گیا کہ پچھلی قوموں کو بھی ہم نے اپنی تعلیمات اور ہدایات سے آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان تعلیمات کی قدر کرنے کی بجائے اس کو پیش کرنے والوں کا مذاق اڑایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ کن انجام سے دوچار ہوئی۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ میری بہنوں، یہاں آیت نمبر 43 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور کیا اس شخص پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد اپنے نفس کی بندگی کرنا ہے، یعنی آدمی اللہ کی بجائے اپنے نفس کا غلام بن جائے اور اللہ کے احکام کی بجائے اپنے نفس کی بات ماننے کو ترجیح دے۔ میری بہنوں، خواہشیں جتنی بھی ہیں وہ سب اندھی ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے مطالبے پورا کرنا چاہتی ہیں، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا خیر ہے اور کیا شر۔ تو جو شخص ان کا پیرو بن جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ گویا وہی اس کے معبود ہیں، تو وہ اس طرح شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی عقل اور علم سے کام نہ لے کر اپنی لگام اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، تو بھلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت اور اصلاح کے کس طرح ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ میری بہنوں، خواہش نفس کے پیچھے پڑنے والوں کی مثال سورہ اعراف میں اس طرح دی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے،
مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ میری بہنوں، جو شخص دنیا کے حرص میں اندھا ہو رہا ہو اسے دنیا کا کتا کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ اعراف کی مثال میں وہ شخص ہے نا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اسے کتے سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی زبان ہر وقت لٹکتی اور رال ٹپکتی رہتی ہے۔ میری بہنوں، کتے کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے وقت اس کی ناک زمین کو سونگھنے میں لگی رہتی ہے کہ شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اگر اسے پتھر مارو تب بھی وہ بھاگتا نہیں بلکہ اس پتھر کو بھی منہ میں لے لیتا ہے کہ شاید یہ کوئی ہڈی ہو یا روٹی کا ٹکڑا ہو۔ کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب آتی ہے تو وہ ہے شہوت فرج۔ اس کے سارے جسم میں ایک شرمگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی دلچسپی رکھتا ہے اور اسی کو سونگھنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے۔ میری بہنوں، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ ان سے بھی گیا گزرا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ میری بہنوں، خواہش نفس کی پیروی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا کسی بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باقی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تحت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ میری بہنوں، اس 5ویں رکوع میں کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن سے ان تمام باتوں کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی فرمائی گئی کہ آپ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کرنے کی کوشش کریں اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اور میری بہنوں، اس رکوع کی آخری آیت سجدہ ہے، گھر جا کر سجدہ ادا کر لیں۔
بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. جب اپنے رب کی حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان کے گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. بہنوں، سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اخلاقی اوصاف گنائے ہیں جن کی عقل اور دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں اور وہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہلی صفت جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ انکساری اور عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے یہ بندے زمین میں اکڑتے اور اتراتے نہیں بلکہ نہایت تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے چلنے میں ان کی انکساری ان کے باطن کی عکاسی کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر خدا کی عظمت و کبریائی کی ایسی ہیبت طاری رہتی ہے کہ یہ چیز ان کے ہر قدم سے نمایاں ہوتی ہے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں. میری بہنوں، انسان کے اندر اگر تکبر ہو تو اس کی ہر حرکت سے نمایاں ہوتا ہے، خاص طور پر اس کی چال اس کا مظہر ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں آدمی کی چال کا حوالہ دے کر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان والوں کے دل تکبر سے پاک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسری صفت مومن بندوں کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فضول اور بیہودہ باتوں میں پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، نہ ہی وہ کج بحث قسم کے لوگوں کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ اگر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جائے تو سلام کہہ کر ان سے کترا جاتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، وہ دن کے مجاہد اور رات کے زاہد ہوتے ہیں. چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر بیٹھتے بلکہ ان کا اصل اعتماد اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اپنی نیکیوں پر فخر کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. اسی لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما. میری بہنوں، ان کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے. چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں. ساتواں وصف ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کوئی لغو اور بیہودہ قسم کا کام ہو رہا ہو تو وہاں رکنا گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں بلکہ شریفانہ طور پر وہاں سے گزر جاتے ہیں. سورۃ الشعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ میری بہنوں، یہ سورہ شعراء ہے جس کے پہلے رکوع کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ اس سورہ کا نام آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سے ماخوذ ہے۔ یہ مکہ کے متوسط دور کی سورہ ہے۔ اور بہنوں، اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے جو باتیں بھی پیش کر رہے تھے وہ اس سے انکار کر رہے تھے، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے چلے جا رہے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی تو دکھائی ہی نہیں، پھر ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی کاہن قرار دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تلقین کو باتوں میں اڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتے کہ آپ کے پیروکار تو نادان لوگ ہیں اور وہ بھی ادنا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کی تعلیم میں کوئی جان ہوتی تو قوم کے معزز اور بڑے بڑے سردار آپ کی باتوں کو قبول کرتے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلیلوں کے ساتھ ان کے غلط عقیدے اور توحید اور آخرت کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھکے جا رہے تھے، مگر کفار مکہ جو ہے وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اختیار کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی تمہید اس طرح اٹھائی گئی کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی طرف بلا رہی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ میری بہنوں، یہاں قرآن کی ایک صفت آئی ہے، مبین۔ اس صفت کے ذکر کرنے سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنی صحت اور صداقت کی خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ من جانب اللہ ہونے کے لیے اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان لانے کے لیے ان لوگوں کو کوئی معجزہ یا نشانی مطلوب ہے تو اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اس کتاب کی آیات ہی کسی معجزے یا نشانی سے کم نہیں۔ میری بہنوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوم کا اس کتاب مبین پر ایمان نہ لانا آپ کے دل پر اتنا شاق گزر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ فاطر میں بھی کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس میں تمہاری جان نہ بھولے۔ میری بہنوں، اپنی قوم کی اصلاح اور کوشش کے مقابلے میں ان کا جارحانہ رویہ اور مزاحمت دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے اور جان جانے کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اس کیفیت میں صرف آپ کے اعصاب ہی نہیں بلکہ آپ کی جسمانی ساخت بھی متاثر ہو رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لیے اس قدر گھلتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ میری بہنوں، ان صورتوں میں انذار کا پہلو اس قدر زیادہ تھا اور کہ آپ کو یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ کہیں ایمان نہ لانے پر میری قوم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی یہ کیفیت حدیث میں اس طرح بیان کرتے ہیں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ میری امت اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں اور میں انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تڑپ ہی تو تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ حق و صداقت کی جو راہ آپ کو ملی ہے دنیا کے سارے انسان اس راہ کے راہی بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس شعر کے مصداق ہو رہی تھی، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے کہ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اور اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک صحیح چیز بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے ان بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سرئی اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سردار سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ میری بہنوں، ابھی آپ نے رکوع نمبر 2 سے لے کے رکوع نمبر 4 کا ترجمہ سنا۔ ان 3 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاتی چلوں کہ رکوع نمبر 2 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک مسلسل انبیاؤں کی سرگزشت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ان واقعات میں 2 آیتیں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ غالب رحم فرمانے والا ہے۔ میری بہنوں، یہ 2 آیتیں بطور ترجیح 8 بار دہرائی گئی ہیں۔
تاکہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے لیے نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے تو ان کو پچھلی قوموں کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق لیں اور ان لوگوں کی روش کی تقلید نہ کریں جو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور پھر میری بہنوں، خاص چیز جو ان واقعات میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اغراض و شہوات کے غلام بن کر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان پر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی کارگر نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں اسی وقت کھلتی ہیں جب ان کا انجام ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آیت نمبر 46 سے لے کر 51 تک دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں فرعون اور جادوگروں کا کردار بتایا گیا ہے۔ جب تک جادوگروں پر حق واضح نہیں ہوا تھا وہ فرعون کے ساتھ تھے، اور فرعون نے بھی ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ غالب رہے تو وہ انہیں بلند مناصب پر فائز کرے گا اور اپنے مقربین میں انہیں شامل کرے گا۔ لیکن میری بہنوں، جب جادوگروں پر حق واضح ہو گیا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا نا، تو وہ جان گئے کہ یہ واقعی معجزہ ہے جو ایک رسول ہی پیش کر سکتا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ وہ موسیٰ کے مقابلے میں بازی ہار گیا ہے تو اس نے اسے ایک سیاسی رنگ دیا اور کہا کہ یہ موسیٰ اور تم سب جادوگروں نے مل کر اس کے خلاف ایک سازش کی ہے تاکہ اسے اس کے اقتدار سے بے دخل کر سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ جادوگروں کو ان کے دھوکے بازی کی وہ ایسی سزا دے گا کہ باقی لوگوں کو ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ میری بہنوں، ان آیات سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جب تک جادوگر حق کی راہ سے پھرے ہوئے تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی، آلام و عصائب سے پاک تھی، لیکن ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی ان پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فرعون نے ان کو یہ دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا کر انہیں سولی چڑھا دے گا۔ میری بہنوں، انہوں نے فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے، جس میں قدم قدم پر تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو ان تکلیفوں کو برداشت کر گیا، جو ان مصیبتوں کو جھیل گیا، جس نے ان آزمائشوں کو انگیز کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ میری بہنوں، سورہ عصر میں یہی تو فرمایا گیا ہے کہ آخرت کے خسارے سے وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ایک دوسرے کو حق کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں گے، اور پھر اس راستے میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں گے۔ میری بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کے راستے میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا آنا لازمی ہے۔ اگر ہم انبیاءوں کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی نبی ہمیں ایسا نہیں ملے گا جو حق کے راستے میں ستایا نہ گیا ہو، تکلیف نہ دیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاؤں کی ہوئی ہیں۔ میری بہنوں، بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کی ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ جنہیں اس صدی کا مجدد وقت کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے قادیانی مسئلے پر ایک کتاب لکھی تو حکومت وقت کے بے دین افسروں نے یہ کتاب لکھنے پر آپ کو گرفتار کر لیا اور سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ آپ کی سزا کا سن کر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا، اور پھر ہر طرف سے دباؤ بڑھنے پر حکومت نے خود ہی سزائے موت کو 14 سال کی قید میں تبدیل کر دیا۔ میری بہنوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر آفرین ہے کہ آپ نے اپنی سزا کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی۔ آپ نے کہا، اگر میں ظالم حکمرانوں کے سامنے دب گیا اور رحم کی اپیلیں کرنے لگا تو پھر اس ملک سے انصاف کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ میری بہنوں، ایک اور ایسی ہی معزز ہستی جن کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں گی، وہ مصر کی زینب الغزالی ہیں۔ مصر کے ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر نے 20 اگست 1965 کو آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور عمر قید بامشقت کی سزا سنائی۔ آپ پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ آپ اخوان المسلمون کے ساتھ مل کر جمال عبد الناصر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہی تھی۔ میری بہنوں، جیل میں آپ نے ناقابل یقین مصائب برداشت کیے،
کبھی آپ کے ناتواں جسم پر کوڑے برسائے جاتے تو کبھی آپ کی کوٹھی میں کتے چھوڑ دیے جاتے جو آپ کے جسم کے ہر حصے میں اپنے دانت پیوست کرتے. کبھی آپ کی کوٹری میں اس قدر تیز روشنی والا بلب جلا دیا جاتا جو آپ کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیتا. کبھی آپ کو انتہائی تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر دیا جاتا جہاں چاروں طرف چوہے اچھل کود کر رہے ہوتے. کبھی سرد پانی میں آپ کو نماز کی حالت میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا جاتا اور کبھی آپ پر فحش اور غلیظ گالیوں کی بوچھار کی جاتی. میری بہنوں، مگر اس توہین و تذلیل اور تعذیب کے جواب میں باطل سے خوفزدہ ہو کر آپ نے جمال عبد الناصر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. ہر تعذیب کو انتہائی صبر سے برداشت کیا اور ہر تعذیب کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. آخرکار 6 سال بعد جمال عبد الناصر کو زینب الغزالی کو رہا کرنا ہی پڑا. میری بہنوں، مدعا یہ ہے کہ دین کی راہ آسان نہیں ہوتی. اس راہ میں قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی. کبھی خوف سے آزمائے جائیں گے تو کبھی بھوک سے آزمائے جائیں گے تو کبھی جان و مال کے نقصان سے آزمائے جائیں گے. جو ان آزمائشوں اور تکلیفوں میں ثابت قدم رہا تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب حق کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں تو ہمیں استقامت عطا فرمائے. یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو جائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اسی طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. ابھی ہم آیت نمبر 52 سے 66 کی طرف آتے ہیں. ان آیات میں بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کا ذکر ہے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہر دھرمی دکھائی تھی تو اس کا انجام آخرکار یہ ہوا، ثم اغرقنا الآخرین. ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور جن کے پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی تو وہ اس طرح کامیاب ہوئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو بچا لیا. پھر میری بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بنی اسرائیل فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں کا وارث بنایا، اور وہ تمام نعمتیں انہیں عطا کی جن سے وہ فرعون کے دور میں محروم کر دیے گئے تھے. اس مفہوم کی تائید سورہ اعراف کی یہ آیت بھی کرتی ہے، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان کی بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. میری بہنوں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وفات پر 1 صدی سے کچھ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اقتدار قبطیوں کے ہاتھ میں آیا. اس نئی حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں اور ان کے مکانات اور ان کی جائیدادوں سے محروم کیا، پھر انہیں حکومت کے جو مناصب حاصل تھے ان سے بے دخل کیا. اتنا کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ کرنے کے بعد جب قبطی حکمرانوں نے یہ محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری اب بھی کافی طاقتور ہیں تو انہوں نے بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا.
انہیں ادنا درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا، ان سے سخت محنت کے کام کم معاوضے یا بلا معاوضے پر لیے جاتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان قبطیوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کو گھٹا دیا جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ ان کی عورتیں قبطیوں کے تصرف میں آئیں اور ان سے اسرائیل کی بجائے قبطی نسل پیدا ہو۔ میری بہنوں، قبطی حکمراں بنی اسرائیل پر مسلسل سال ہر سال ظلم و ستم کرتے رہے۔ اس ظلم و ستم کا خاتمہ بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کے بعد ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بابرکت سرزمین فلسطین میں ٹھکانہ عطا کیا۔ وہ تمام چیزیں جو فرعون نے بنی اسرائیل سے چھین لی تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹائیں اور ان کے لیے ایک نئے خوشگوار دور کا آغاز ہوا۔ میری بہنوں، بنی اسرائیل کے ان حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکلیفیں اور مصیبتیں یا برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ ایک وقت آتا ہے جب یہی تکلیفیں اور پریشانیاں راحت میں بدل جاتی ہیں اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بات کو سورہ علم نشرہ میں اس طرح فرمایا گیا ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میری بہنوں، زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، جہاں تکلیف اور آسانی لازم و ملزوم ہے۔ زندگی میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اس دنیا میں ہم سب ایک مسافر کی طرح ہیں، اور ہر مسافر کو نشیب و فراز سے سابقہ پیش آتا ہے، اور ان سے گزرنے کے بعد ہی کوئی مسافر اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ میری بہنوں، حق کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے۔ جو لوگ اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں، بلکہ ان کو دور کرنے کے لیے خود انہیں جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ضمانت ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ راہ کی رکاوٹوں کے مقابلے میں ہمت نہیں ہاریں گے اور جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کو استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر آگے کے سفر کے لیے مزید ہمت و حوصلہ حاصل کریں اور ایک کے بعد دوسری مشکل سے لڑتے اور اس کو سر کرتے ہوئے بالآخر منزل مطلوب پر پہنچ جائیں۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ذکر رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والے میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم، ہم تو سرہی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ابھی آپ نے رکوع 5 میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا۔ اس قصے میں نشانی کے 2 پہلو بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور خاص طور پر قریش کے لوگ
ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے نسب پر فخر بھی کرتے تھے، مگر دوسری طرف شرک میں بھی مبتلا تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت کے خلاف وہی کچھ کر رہے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ میری بہنوں، یہاں اس قصے کے ذریعے کفار مکہ کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، جن کو تم اپنا جد اعلیٰ کہتے ہو، تو انہوں نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ وما کان من المشرکین، وہ تو توحید کے علم بردار تھے۔ بجائے اس کے کہ تم ان کے راستے کی پیروی اختیار کرتے، تم لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں شرک کے حمایتی بنے ہوئے ہو۔ اور میری بہنوں، دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو اس دنیا سے مٹ گئی، اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اگر اس قوم میں سے کسی کو بقا حاصل ہوئی ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کی تو وہ کامیاب رہے، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اب تم خود اندازہ کر لو کہ میرا یہ پیغمبر تمہیں کس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میری رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دیں۔ آخرکار ہم نے ان کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ میری بہنوں، ابھی آپ نے رکوع 6 سنا، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو حق کی دعوت دی تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھلا ہم کیسے تیری پیروی اختیار کریں، جبکہ تیری پیروی تو قوم کے ادنا اور نادان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، بھلا ہم ان بے شعور اور رذیل لوگوں میں کیسے شامل ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، جس وقت یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس وقت ایسا ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان بھی چل رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ایمان لانے کے لیے کہتے تو ان کا جواب بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں جیسا ہی ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ آخر ہم بلال اور عمار اور صہیب جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تم انہیں اپنے پاس سے دور کرو تو ہم تمہاری طرف رخ کریں گے۔ میری بہنوں، ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ جن لوگوں نے محمد کا دین قبول کیا ہے تو وہ لوگ کیسے ہیں، تو ابو سفیان نے ہرقل کو جواب دیا تھا، تبعہ من الضعفاء والمساکین، محمد کی پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوں نے قبول کی ہے۔ میری بہنوں، یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ قوم کے بڑے بڑے سردار، یہ قوم کے بڑے بڑے شیوخ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر یعنی کہ ان سرداروں کے جو قبیلے ہیں وہ بھی اپنے سرداروں کی پیروی اختیار کریں گے اور وہ قبیلے والے بھی ایمان لے آئیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ یہی مقصد تھا کہ یہ سردار ایمان لے آئے، میری قوم کے یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، تاکہ پھر ان کے پیچھے ان کے قبیلے والے بھی ایمان لے آئے۔ بس اسی مقصد کے تحت آپ جو ہے وہ انہیں کبھی دعوت دیا کرتے تھے بڑے بڑے سرداروں کو، تو کبھی جو ہے وہ انہیں قرآن کا پیغام سنانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ ہدایت دی کہ اے نبی، حق سے منہ موڑنے والے متکبروں کی خاطر آپ ایمان قبول کرنے والے غریبوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کفار مکہ کے لیے بھی اس قصے میں ایک سبق ہے کہ دیکھ لو ہٹ درمی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تو تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اور میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ میری بہنوں، رکوع نمبر 7 اور 8 ان دو رکوع میں قوم عاد اور قوم سمود کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان قوموں کے تمدنی حالات یعنی طرز معاشرت ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن ان کا جو بنیادی جرم تھا اس کی نوعیت ایک جیسی تھی، یعنی کہ تکذیب رسالت۔ قوم ہود کی طرز معاشرت اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف ان کے پاس دولت کی ریل فیل تھی، اور دوسری طرف ان کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ یہ اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے محل نما گھر تعمیر کرتے تھے۔ ان بڑے بڑے گھروں سے جب ان کی تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت یہ عالیشان عمارتیں بناتے تھے۔ ان لوگوں کی آسودہ حالی، عالیشان عمارتیں اور جسمانی مضبوطی اور توانائی نے انہیں انتہائی متکبر بنا دیا تھا۔ انصاف اور نرمی کا برتاؤ ان کی سرشت سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں بہت دلیر اور جری ہو گئے تھے، اپنے معاشرے کے کمزور طبقے پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ان کا رویہ جابرانہ اور قاہرانہ ہوا کرتا تھا۔ میری بہنوں، اسی طرح سمود کے تمدن کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ میدانی علاقوں میں بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے۔ ان کی تعمیرات کی غرض و غایت یہ تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنی بڑائی، اپنی دولت و قوت اور اپنے فن کی نمائش کے لیے کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس کی حقیقی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنے دور کے بہترین انجینئر کہلاتے تھے۔ میری بہنوں، ہم ہندوستان کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر کے پیچھے مقصد تھا بیوی کی یاد۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کے سب سے بڑے میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کی بنیاد سر جے جے گروپ نے رکھی، اور اس تعمیر کے پیچھے ان کا مقصد تھا عوام کو فائدہ پہنچانا۔ میری بہنوں، ایک طرف تاج محل کی عمارت ہے اور دوسری طرف ہاسپٹل کی عمارت۔ تاج محل سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سیاحوں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو جاتی ہے۔ اس آمدنی سے عام انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جے جے ہاسپٹل سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کی حالت ایسی ہو جائے کہ بڑی بڑی تعمیرات سے عوام کو فائدہ نہ ہو بلکہ صرف مخصوص طبقے کے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ایسی تعمیرات کس کام کی؟ مثال کے طور پر جب معاشرے میں ایک غریب کو سر چھپانے کے لیے 10x10 کا کمرہ میسر نہ آئے اور وہیں ایک امیر آدمی اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے بلا ضرورت گھر پر گھر بناتا چلا جائے تو ان حالات میں امیر اور غریب طبقے کے درمیان ایک دراڑ آ جاتی ہے جو آپس میں رسا کشی کا باعث بنتی ہے اور یہی چیز معاشرے میں فساد کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو نہ صرف شرک سے باز رہنے کی تلقین کی بلکہ ان کی قوم کے لوگ جو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرتے تھے اس پر بھی انہیں متنبہ کیا، مگر انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، آخرکار اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر انسان ہے ہمیں جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ رکو نمبر 9 اور 10، ان دو رکو میں لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم صرف شرک ہی میں مبتلا نہیں تھی بلکہ شدید اخلاقی برائی ہومو سیکشوالٹی میں بھی گرفتار تھی، بلکہ ہم یوں کہیں کہ قوم لوط اس بدفعل کی معجب تھی۔ ان لوگوں پر خاندانی منصوبہ بندی کا بھوت سوار تھا، اسی لیے جنسی خواہش کے فطری طریقے کو چھوڑ کر یہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ یہ فعل کرتے تھے۔ اس پر ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اس روش پر نادم بھی نہیں تھے، نہ ہی اسے گناہ سمجھتے تھے، بلکہ عقلی لحاظ سے اس کے بہت بڑے فائدے بتاتے تھے۔ میری بہنوں، یہی نہیں، اگر ان کی بستی میں کوئی مسافر یا مہمان آ جاتا تو یہ انہیں بھی نہیں چھوڑتے بلکہ پہلے ان سے برا فعل کرتے، پھر ان کے مال و اسباب اور کیش وغیرہ چھین کر انہیں دھکے دے کر اپنی بستی سے باہر نکال دیتے تھے۔ بہنوں، اسی طرح شعیب علیہ السلام جو ایکا والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اس قوم میں شرک اور دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ جو سب سے بڑی اخلاقی برائی تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ لوگ صرف ناپ تول ہی میں کمی نہیں کرتے تھے بلکہ تجارتی دھوکہ دہی میں بھی ماہر تھے، مثلاً عیب دار مال کا عیب چھپا کر بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر وہ طریقہ جس سے دوسروں کے حقوق غصب کیے جاتے ہوں وہ جانتے تھے۔ میری بہنوں، یہ وہ اخلاقی برائیاں تھیں جن پر لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو متنبہ کیا تھا، لیکن قوموں نے اپنے رسولوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بالآخر یہ اپنے برے انجام کو پہنچ کر رہے۔ ایک اور چیز حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے
ان سے ایک مطالبہ یہ کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر ٹکڑے گراؤ۔ میری بہنوں، اسی طریقے کا مطالبہ قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، جس کی تفصیل ہمیں بنی اسرائیل میں ملتی ہے۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے رو در رو لیا۔ میری بہنوں، شعیب علیہ السلام کے قصے سے کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسے عذاب کا مطالبہ کر چکی ہے جیسا تم کر رہے ہو، کہ جو حشر اس قوم کا ہوا تھا وہی یا اس سے ملتا جلتا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں سے تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ رکوع 11 یہ اس سورے کا آخری رکوع ہے۔ میری بہنوں، مسلسل رکوع نمبر 2 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنانے کے بعد اب اس آخری رکوع میں سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورے کا آغاز کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، کسی شیطان نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کوئی شاعری ہے۔ اس کی پیشن گوئیاں پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں اور بنی اسرائیل کے علماء ان سے واقف ہیں۔ اگر اہل مکہ اسے جھٹلا رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ساری توجہ اپنے ان ساتھیوں پر مرکوز کر دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں، یہ لوگ خود اپنا انجام بہت جلد دیکھ کر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہانوں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں،
میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم و غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ نمل یہ اس کا پہلا رکوع ہے جس کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ اس سورہ کے دوسرے رکوع کی 4تھی آیت میں چونٹیوں کی وادی کا ذکر آیا ہے، وہیں سے اس سورہ کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ میری بہنوں، اس سورہ کے مضمون اور انداز بیاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکہ کا متوسط دور ہی ہے، اور اس کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس اور جابر بن زید عنہما کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، پھر سورۃ النمل نازل ہوئی اور پھر سورۃ القصص۔ بہنوں، اس سورہ کی تمہید سورہ بقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ قرآن بجائے خود نہایت واضح اور عقل اور دل کو اپیل کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت بن کر آئی ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جن دلچسپیوں میں وہ منہمک ہے شیطان نے ان کی نگاہوں میں وہ اس طرح سجا دی ہے کہ وہ ان کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں اور وہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا وہ حصہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اور 9 معجزات سے لیس کر کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ میری بہنوں، یہاں اس قصے سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر 3 باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کی وحی سے سرفراز فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ نہ آپ کو اس سے پریشان ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کو اس سے وحشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے وہ دنیا جہاں کے معجزے دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 معجزات دیے، اور جن لوگوں کو وہ معجزے دکھائے گئے ان کو یقین تھا کہ یہ خدائی معجزات ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تیسری بات جس کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ کہ مفسدین کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک ڈھیل دینے کے بعد لازماً فنا کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے کفار مکہ کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح کی گئی کہ حق کے انکار کا اصل سبب یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے حقیقت چھپی ہوئی تھی، بلکہ اس کا اصل سبب لوگوں کا ظلم و استکبار تھا۔ میری بہنیں، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے وہ نعمت ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جب وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے وہ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ سے وہ اکڑنے والے اور اس کی زمین میں فساد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کردار کی عملی مثال کے طور پر فرعون کو پیش کیا گیا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کچھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔
ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا، اس وجہ سے کہ وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے سوا جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا یہ ہدیہ تمہیں کو مبارک۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا یہ ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ آیت نمبر 15 تا 44۔ ان آیات میں فرعون کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کے ان دو صالح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی گئیں ان کی گردنیں پھلوں سے لدی شاخ کی طرح اللہ کے آگے جھکتی چلی گئی۔ یہ دو صالح بندے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ میری بہنوں، کفار مکہ کو سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق دینا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وہ دولت اور حشمت اور وہ حکومت عطا کی جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے تم کو جو تھوڑا بہت دنیا کا مال و اسباب اور سرداری عطا کی ہے اس پر تم کھلے نہیں سمارے۔ ہماری بخشی ہوئی ان نعمتوں اور صلاحیتوں کو تم شیطان کی راہ میں صرف کر رہے ہو، جبکہ میرے ان دو بندوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں وہ عظمت و شوکت عطا فرمائی جو ان کے ہم اثر حکمرانوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اور انہیں جن اسباب اور وسائل پر تصرف بخشا کسی اور کو ان پر تصرف حاصل نہ ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ پا کر وہ کسی ظلم یا تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان جانا، اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور اس امتحان میں پورے ہوئے۔ پھر میری بہنوں، ان آیات میں ایک تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا بھی ہے جو عرب کی تاریخ کی انتہائی مشہور دولت مند قوم پر حکمراں تھی۔
اس کے پاس وہ تمام اسباب و وسائل جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک مشرک قوم سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ تو ملکہ سبا کا کردار پیش کر کے کفار مکہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے پاس جو اسباب و وسائل تھے وہ تم سے کہیں زیادہ تھے، تمہاری طرح وہ بھی مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس کے لیے بھی اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ تمہارے لیے ہے، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے روک نہ سکی، کیونکہ اس کی گمراہی مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی۔ وہ اپنے نفس اور خواہشات کی غلام نہ تھی، بلکہ اسے یہ احساس تھا کہ اسے اللہ کے حضور جواب دہی کرنا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد لو کہ ہم صالح اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے رہے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ان کے بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ آیت نمبر 45 تا 59۔ میری بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا تعلق مصر سے تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق فلسطین سے، اور ملکہ سبا کا تعلق یمن سے تھا، جن کے واقعات کفار مکہ کو سنائے گئے اور انہیں یہ بتایا گیا کہ بڑائی اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری اور عاجزی کا کیا صلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اب ان آیتوں میں 45 سے لے کر 59 ان آیتوں میں خاص کر عرب باعدہ کی جو قومیں تھیں، قوم سمود اور قوم لوط، ان کے واقعات سنا کر ان کے انجام کا حوالہ قریش کو دیا گیا کہ دور کیوں جاتے ہو، ان قوموں کے انجام سے سبق لو کہ آج بھی جن کے کھنڈرات تمہارے سامنے موجود ہیں، جن پر سے تم آج بھی گزرتے رہتے ہو، یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی باس پرسی سے بے نیاز اور اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے تھے۔ جب ان کے رسولوں نے انہیں خیر و صلاح کی طرف بلایا تو الٹا یہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور انجام کار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ میری بہنوں، قوم سمود اور قوم لوط کے ان واقعات سے قریش کو متنبہ کیا گیا کہ سنبھل جاؤ، اپنی روش تبدیل کر لو، ورنہ تم بھی ان قوموں کی طرح عذاب الہی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ بہنوں، الحمدللہ 19ویں جز کی تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس کام میں اس کی مدد شامل رہی۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے آج کی تفسیر کے سمری پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ دوستی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے دوستوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ ان کے دوست کیسے ہیں، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ اس کو نہ سننا اور نہ اس پر ایمان لانا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا، اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا۔ اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا۔
اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، قرآن کے ذریعے علاج نہ کرنا، یعنی صرف گولیاں کھاتے رہنا اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا، جبکہ آیت ہے وَشِفَاءُ لِمَا فِی الصُّدُورِ۔ یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، خواہشات کی پیروی گمراہی کا باعث ہے۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی شکل نہیں دیکھیں گے، دل دیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، دل کا پاک کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ ہو اور نہ حسد ہو۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر، اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان جو ہے اس سے دور ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا اس کو سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آئیے بہنوں، اسی کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك معاذ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ یقیناً ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے ہی بندوں اور تیری ہی کنیزوں کے بچے ہیں، ہماری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم پر تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، ہمارے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس خاص کیا ہے۔ اے اللہ تو اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور اسے ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہم اغفر سلمہ وارفع درجتها فی المہدیین واخلفها فی عقبها فی الغابرین واغفر لنا ولها یا رب العالمین وافسح لها فی قبرها ونور لها فی۔ اے رب العالمین، اے رحیم آقا، اے شفیق آقا، اے اللہ سلمہ آپا کو اپنے جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بخش دے اور مہدیین میں ان کا درجہ بلند فرما۔ اے رب العالمین ان کی قبر کو وسیع کر دے اور اسے نور سے بھر دے۔ اے مولا کریم ان کے بعد ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہم سب کی مغفرت فرما دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.